یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ سلطان التمش کی سلطنت اس وقت کے سورج کی پہلی کرن سے لے کر آخری شعاع تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا نام سنتے ہی سرحدوں کے پار بیٹھے بادشاہوں کی نیند اڑ جاتی تھی اور ان کے کانوں میں یہ صدا گونجتی تھی، ہوشیار، سلطان کی تلوار جاگ اٹھی ہے۔ ان کی فوج اتنی عظیم تھی کہ جب کوچ کرتی تو زمین پر سورج کی روشنی دکھائی نہ دیتی، صرف لوہے کی چمک اور گھوڑوں کی دھول کا سایہ چھا جاتا۔ ان کا دربار ہیروں، موتیوں اور آبی گہر سے سجا ہوتا، جہاں دنیا بھر کے شاعر، فنکار اور حکیم جمع ہوتے۔ محلات کے باغوں میں فوارے بہتے، خوشبوئیں ہوا میں تیرتی رہتیں، مگر اس ساری شان و شوکت کے باوجود سلطان کے دل میں ایک عجب سا خلا تھا، ایک خالی پن جو شوری دنیا میں بھی گونجتا رہتا۔ دنیا نے انہیں کامل بادشاہ بنا دیا تھا، مگر ان کی روح کسی تلاش میں تھی، ایک ایسی حقیقت کی جستجو جو سونے چاندی کے پہاڑوں سے بھی پرے ہو۔ کبھی کبھی دربار کی رونقوں کے بیچ ان کی نظریں کسی ان دیکھے منظر کو تلاش کرتی ہوئی کھڑکیوں سے باہر جھانکنے لگتے۔ ایک دن انہوں نے اپنے وزیر اعظم خواجہ سراج الدین سے کہا، خواجہ، مجھے اس قیدی شاہی سے چند دنوں کی فراغت چاہیے۔ میں بغداد کے ان گھنے جنگلوں میں شکار پر جانا چاہتا ہوں جہاں انسان کی آواز بھی پرندوں کی چہچہاہٹ میں گم ہو جاتی ہے۔ شاید قدرت کی ہوا اور جنگل کی خاموشی میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ وزیر نے فوراً تیاری کر دی۔ سینکڑوں شکاری، کتے باز اور خادمان شاہی ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ قافلہ شہر کی چمک چھوڑ کر جنگلوں کی طرف بڑھا۔ کئی دن شکار چلتا رہا، دعوتیں ہوئیں اور جشن منائے گئے۔ ایک شام جب سورج سنہری کرنے بکھیر کر آسمان کو سونا بنا رہا تھا، سلطان ایک نیل گائے کے پیچھے نکل گئے اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ گائے کسی جھاڑی میں غائب ہو گئی اور سلطان گھنے درختوں میں راستہ بھول گئے۔ اندھیرا چھا چکا تھا۔ اچانک انہیں بیلوں اور پتوں سے ڈھکی ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ باہر ایک بوڑھا درویش چٹائی پر بیٹھا تھا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی ہوا میں لہرا رہی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، ایسی روشنی جو سلطان کے محل کے 1000 دیوں سے بھی زیادہ تابناک تھی۔ سلطان نے گھوڑے سے اتر کر سلام کیا۔ حضرت، درویش مسکرا کر بولا، وعلیکم السلام، اے مہمان خدا، تشریف لائیے، اس فقیروں کی بستی میں خوش آمدید۔ سلطان نے کہا، میں سلطان التمش ہوں۔ درویش کی مسکراہٹ نہ بدلی، بولا، یہاں تو سب خدا کے بندے ہیں، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے لباس پر سونا جڑا ہوا ہے۔ سلطان حیران رہ گئے، ان کے دربار میں کسی کو اتنی بے خوفی سے بات کرنے کی جرأت نہ تھی۔ درویش نے ایک مٹی کا لوٹا بڑھایا، پانی پیجیے، یہ چشمے کا پانی ہے جس میں دنیا کی ساری مٹھاس اور سچائی گھلی ہے۔ سلطان نے پانی پیا اور محسوس کیا کہ ایسا خالص اور شیریں ذائقہ انہوں نے کبھی نہیں چکھا۔ درویش کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہ تھی، پھر بھی اس کے چہرے پر سکون اور وقار تھا۔ سلطان نے کہا، حضرت، آپ کی آنکھوں میں ایسا اطمینان ہے جس کی تلاش میں میں اپنے سونے کے محلوں میں بھٹک رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے جو میری زندگی کو بامقصد بنا دے۔ درویش کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا، سلطان، میں تمہیں 3 نصیحتیں دوں گا، یہ بظاہر سادہ ہیں مگر ان میں زندگی کا سارا علم پوشیدہ ہے۔ پہلی نصیحت، کبھی کسی اجنبی کو اپنا سب سے بھروسہ مند ساتھی نہ بناؤ، دوستی کو وقت دو، آزمائش دو، کیونکہ جلد بازی کی دوستی کمزور دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسری نصیحت، کبھی کسی ایسے راستے پر مت چلو جسے تم پوری طرح نہیں جانتے، چاہے وہ کتنا ہی آسان یا خوبصورت کیوں نہ لگے، کیونکہ اکثر حسین راستوں کے پیچھے خطرناک گھاٹیاں چھپی ہوتی ہیں۔ تیسری نصیحت، کبھی بھی کوئی فیصلہ غصے میں مت کرو، غصہ آگ ہے اور آگ ہمیشہ تباہی لاتی ہے۔ سلطان نے تینوں باتیں دل پر لکھ لیں اور درویش سے رخصت ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن انہیں پڑوسی ریاست خوارزم کے ساتھ ایک سفارتی سفر پر جانا تھا۔ انہوں نے اپنے نئے امیر جمال خاں کو ہمراہ لیا، جو چالاک اور خوش آمدی تھا۔ راستے میں جمال خاں نے کہا، جہاں پناہ، آگے ایک چھوٹا سا راستہ ہے جو سیدھا منزل تک پہنچا دے گا، 2 دن بچ جائیں گے۔ اسی لمحے سلطان کے ذہن میں درویش کی دوسری نصیحت گونج اٹھی، اس راستے پر مت چلنا جسے تم نہیں جانتے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم اس راستے سے کبھی گزرے ہو؟ جمال خان نے جھوٹ بولا، نہیں، مگر سنا ہے کہ یہ محفوظ ہے۔ سلطان نے انکار کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ راستہ وادی جان میں جاتا تھا جہاں دشمنوں نے گھات لگا رکھی تھی۔ جمال خان غدار نکلا۔
सुल्तान ने उसे गिरफ्तार करवाया और शुक्र अदा किया कि वो पहली नसीहत याद थी, कभी अजनबी पर भरोसा न करो। महीनों बाद एक और मामला आया। एक अमीरज़ादा हयात खां पर इल्ज़ाम लगा कि उसने एक गरीब किसान की बेटी बेनज़ीर की इज्जत लौटने की कोशिश की। गुस्से में आकर सुल्तान ने फ़ौरन हुक्म दिया कि हयात खां को सुबह सिर कलम कर दिया जाए। रात को जब वो तन्हा बैठे थे तो उन्हें दरवीश की तीसरी नसीहत याद आई, फ़ैसला कभी गुस्से में मत करो। उन्होंने सोचा, क्या मैंने इंसाफ किया या गुस्से में अंधा हो गया। उन्होंने हुक्म दिया कि तहकीकात रोकी जाएं और पूरा सच मालूम किया जाए। अगले दिन पता चला कि हयात खां बेकसूर था। असल साजिश सलाबत खां ने रचाई थी ताकि अपने मुखालिफ को बदनाम कर सके। अगर सुल्तान ने जल्दबाजी की होती तो एक बेगनाह जान जाती। सुल्तान पर अब सच वाज़ेह हो गया। दरवीश की तीनों नसीहतें उनकी ज़िंदगी का चिराग बन गईं। कुछ अरसे बाद वो दोबारा जंगल में गए, दरवीश को सलाम किया और कहा, हज़रत, आपकी नसीहतों ने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरी सल्तनत को भी अदल व हिकमत का गहवारा बना दिया। मैं आपका एहसानमंद हूँ। दरवीश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुल्तान, सोना चांदी यहाँ बेमानी है। असल ख़जाना वो दानाई है जो तुमने अपने दिल में जगह दी है। ये नसीहतें सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए हैं जो दिल से सुनना चाहे। अब तुम एक आदिल बादशाह बन गए हो। तुम्हारी सल्तनत अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी कायम है। और यूं सुल्तान इल्तमिश की दास्तान एक सबक बन गई कि असल ताकत तलवार में नहीं, अक्ल और सब्र में होती है। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे साथ हर कहानी देख सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।